بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ چینل پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل پر آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب کیسی طبیعت ہے ڈاکٹر صاحب اس کی؟ میک نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ شی از فائن بٹ، ڈاکٹر کہتے کہتے چپ ہوا تھا۔ بٹ کیا یہ مسلسل ڈرگس لیتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ جی، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ڈرگس انجیکشن لیتی ہیں، وہ بھی بہت ہیوی ڈوز، اینڈ آئی تھنک پچھلے 2 دن سے وہ لے نہیں پائیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم نے اور ان کے دماغ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا کچھ وقت کے لیے۔ اٹس اے کریٹیکل سچویشن، وہ بھی تب جب ہم کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، کسی ایسی چیز کے جس کو ہم نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہو، اور اس کی وجہ سے ان کا ہارٹ پلس ریٹ بہت لو تھا۔ اگر تو آپ ان کی زبردستی ڈرگ چھڑوا رہے ہیں تو آئی ریکمینڈ کہ یہ مات کریں۔ کوئی بھی چیز ایسے اچانک سے چھوڑنا نقصان دہ ہے۔ آئی ایڈوائز یو کہ کسی اچھے سینٹر میں ان کو بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مطابق ان کی لائف سے ان کو نکال دیں، مگر ابھی آپ کو انہیں یہ ڈوز دینا لازمی ہے ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلات بتاتے کہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں احتیاط کروں گا۔ کیا میں گھر لے کر جا سکتا ہوں اسے؟ میک نے پوچھا تھا۔ جی بس کچھ ٹائم تک ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، مگر پلیز آپ ان کی طرف سے بے احتیاطی نہ برتیے گا، ڈاکٹر نے کہا تو پھر چال دیا تھا۔ ڈونٹ وری ڈاکٹر صاحب، اسے تو مجھے ہر حال میں زندہ رکھنا ہے تب تک جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا، اور جب میرا کام نکل گیا تب میں اس کی لاش اس کے باپ کو خود بھجواؤں گا۔ تب تک اسے روز ڈرگ دے دے کر اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہ مزید زندہ رہ سکے، اس نے دل میں سوچا تھا، اور پھر ہمنا کے روم کی طرف چال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ڈسچارج کروا کر لے آیا تھا گھر پر۔ دیکھیں میک انکل، پلیز پلیز مجھے ایک ڈوز لا دیں، کہیں سے میں مر جاؤں گی۔ نہیں تو پلیز مجھے ایک ڈوز لا دیں، اس نے ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو تمہیں ڈوز چاہیے، چلو فوراً ایگزامپل، میں نے تمہیں ڈوز لا دی تو تم مجھے کیا دو گی بدلے میں، بولو؟ اس نے اس کے پاس پاؤں کے بل بیٹھتے پوچھا تھا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، آپ پلیز مجھے ایک ڈوز لا دیں، اس نے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا غرور، اس کی چالاکیاں سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت وہ صرف اپنے جسم پر چیونٹیاں رنگتی محسوس ہو رہی تھیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور یہی نہیں اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہمنا ذکا اللہ، نشہ محبت کا ہو، رشتوں کا، یا پھر بغاوت کا، سر چڑھ کر جب بولتا ہے تو سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو جس شخص کے اندر پروان چڑھتا ہے اسے تہس نہس کر دیتا ہے۔ بادشاہ اور فقیر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے ذہن پر غرور ہوتا ہے، اور فقیر کو اپنے خوابوں پر۔ ایک حقیقت، ایک خواب، اور تم میری تاش کا وہ آخری پتہ ہو جسے اپنے حساب سے چلانے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ وہ کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ آپ پلیز مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، میں سب کچھ کروں گی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی، بس مجھے ایک ڈوز لا دیں۔ وہ چیخی تھی بے بسی سے۔ تو پھر ڈیل ڈن کرو ہمنا ذکا اللہ، میں تم سے نکاح نہیں کر دوں گا، بدلے میں تمہیں میرے 2 اہم کام کرنے ہوں گے۔ ایک، اپنے باپ کی ساری جائیداد میرے نام کرنی ہوگی۔ دوسرا، وہ محلول حاصل کرنے میں میری مدد۔ اور تیسرا اور اہم کام جو تمہاری آزادی کا پروانہ ہوگا، وہ یہ کہ تم اپنے باپ کو مارو گی اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے گویا اس کی سماعتوں پر بم گرایا تھا۔ میں اپنے پاپا کو کیسے؟ تو ٹھیک ہے، تمہیں آزادی اور ڈرگس نہیں چاہیے شاید۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں، میں تیار ہوں، میں ماروں گی پاپا کو، بس تم مجھے آزاد کر دو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ لیا تھا۔ گڈ، یہی امید تھی مجھے تم سے، وہ فلک شگاف کہہ لگاتے ہنسا تھا۔ تو میں اب جاؤں؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بے وقوف سمجھ رکھا ہے، ایسے ہی جانے دوں گا؟ کیا تم نے بہت کم عقل سمجھ لی مجھے؟ میں کیسے اس بات پر یقین کروں کہ تم کوئی چالاکی نہیں کھیلو گے باہر جا کر؟ اس لیے میں نے کچھ سوچا ہے، وہ یہ کہ تمہارے جسم میں ایک آرسینک پوائزن انجیکٹ کیا جائے گا جو دھیرے دھیرے تمہاری نسوں میں گھل کر تمہیں ختم کرے گا، مگر جتنی جلدی تم ان کاموں کو سر انجام دو گے اتنے ہی چانسز تمہارے بچنے کے ہیں، اور جتنی دیر کرو گے اتنی ہی تم اپنی موت کے نزدیک ہوتی جاؤ گے۔ یوں سمجھ لو یہ ایک گیم ہوگی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری طاقت ختم کر کے تمہیں موت کے قریب کرتی جائے گی۔ اینڈ آئی ایم ڈیم شور تم اپنی زندگی ارحام طارق کے ساتھ گزارنا چاہو گی، اس لیے تم میرے سارے کام جلد یا بدیر پایا تکمیل تک پہنچاؤ گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس نے تصدیق کرتے کہا تھا۔ ہاں میں تمہارے سارے کام کروں گی۔ اس نے ہمی بری تھی۔ ٹھیک ہے پھر ابھی تم یہ ڈوز لو اور رات کو تم میں پوائزن انجیکٹ کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری باڈی میں ایک ایسی چپ انسٹال کر دی جائے گی جس سے تمہاری ہر حرکت کے بارے میں مجھے علم ہوگا، اس لیے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش
بالکل بھی مت کرنا کہتے اس نے اس کے آگے ڈوز پھینکی تھی اور چلے گیا تھا۔ آپ مجھے گھر کیوں نہیں لے کر جا رہا سی؟ اس نے میڈیسن لیتے کہا تھا۔ بس آج ارسم کو بھی ڈسچارج مل جائے گا، پھر اکٹھے جانا، ایسے دادو اور انٹی پریشان نہیں ہوگی۔ رام اور ریشو بھی ابھی تک نہیں گئے ان سے ملنے، بیکاز ہم نے جھوٹ بولا ہے ان سے کہ تم لوگ اسلام آباد میں ہو۔ ہیثم نے گلاس ٹیبل پر رکھتے کہا تھا، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، جو سچ تھا وہ بتاتے۔ آپ کو سب بتانا چاہیے تھا کہ کیسے آپ کے پسند کیے ہوئے لڑکے نے میری زندگی ختم۔ تم یہ نہیں کہہ سکتی زویشا، اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ایک غلط فہمی تھا، اور اس غلط فہمی کا نتیجہ وہ بھگت چکا ہے۔ اب مزید کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا، آپ کو وہ غلط فہمی لگتی ہے کیا؟ کسی کی جان داؤ پر لگانا غلط فہمی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی جان لے لیتی ہوں، پھر کہوں گی کہ وہ تو بس غلط فہمی تھی، اس نے بغیر ڈرے کہا تھا۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا زوشی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کو جان سے مارنے کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، آپ سب کو خدا کا خوف نہیں آتا، مجھے بتائیں کیا بگڑا تھا میں نے کہ کسی کا چھوٹی تھی ماما بابا کو چھین لیا؟ اس ظالم وش نے بڑی ہوئی تو ڈر ڈر کے دن گزارے، کیونکہ پاپا نے آخری لفظ کہا تھا کہ انسانوں پر اعتبار نہ کرنا۔ پھر ایک انسان نما درندہ میری زندگی میں آیا، مجھے خوف میں مبتلا کرتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے آئی میں کتنی راتیں جاگتی رہی ہوں اس خوف سے کہ میں سو جاؤں اور وہ شخص آ کر میری گردن پر اپنا نام کو نہ لکھ جائے، مجھ پر ظلم نہ کر جائے۔ مجھ جیسی قسمت کسی لڑکی نے پائی ہوگی جو صرف اور صرف اس دنیا میں اپنے بھائی اور دادو کے رشتے کو بچانے کے لیے پل پل مری اور جی ہوگی۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، زوشی میری جان، وہ آزمائش تھی رب کی طرف سے، اور دیکھو اس آزمائش سے ہم سب سرخ رو نکلے۔ وہ ماضی تھا، گزر چکا، تم غلطی کر رہی ہو، تم ماضی کو یاد کر کے اپنا مستقبل خراب نہیں کر سکتی۔ کل تک مجھے بھی ارسم سے نفرت تھی، مگر اب مجھے وہ اپنی جگہ درست لگتا ہے۔ پتہ کیوں؟ یہ شخص نے راتوں کو کروٹیں بدلتے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک یہ راگ الاپا ہو کہ وہ باپ کے قاتلوں کو مارے گا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سب کے پیچھے وہ پزل باغ جس کے لیے اس کے باپ نے اس کے سامنے کہا تھا کہ دوسرا حصہ اس کے قاتل کی بیٹی ہے، اور اس نے وہی پزل یونی میں تمہارے ہاتھ میں دیکھا۔ تو مجھے بتاؤ اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے سارے واقعات اس کے سامنے رکھتے پوچھا تھا، اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اس بے حس انسان کی جگہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو تحقیق کرتی۔ بے بنیاد الزام لگا کر کسی کو شک کی سولی پر چڑھانا، موت کی سزا نہ سناتی۔ آپ نے آنسو صاف کر کے اس نے اٹل فیصلہ سنایا تھا، زوشی تم پلیز ایسی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے، آپ کے ہر فیصلے پر آمین کا، ہمیشہ عزت دی، پیار دیا، آپ کو مان دیا اور محبت بھی، مگر اب میں کچھ فیصلے اپنے حق میں خود کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ میرا ساتھ دیں گے، مجھ پر زبردستی کچھ مسلط نہیں کریں گے۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ ہیثم نے اس کی بیک دیکھی تھی، وہ چپ ہو گیا تھا، اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اب اور کیسے سمجھائے اس کو۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا تھا جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ارسم کو اس نے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، اس کے لفظوں کے پتھر سے بھی اندر تک توڑ گئے تھے۔ اس نے اس کا کھاندہ تھپکا تھا اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ارسم نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تھا، وہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹی تھی اور جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بلیک شلوار قمیض پہنے، بس وہ کونی سے ذرا نیچے پھوڑ کی بے ترتیب ہوئی بڑی ہوئی شیو، آنکھوں کے نیچے سیال کے، ماتھے پر بکھرے بال، کھویا کھویا سا لاپتہ ارسم سلطان چودھری، آنکھوں میں ویرانیوں کا جہاں لے پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ذرا کی دیر بھی وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی، تب ہی پلکیں جھکا کر ہمت کرتی پاؤں آگے کو بڑھاتی اس کے پاس سے گزری تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑا تھا، اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا لمس، اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ کہہ دو کہ محبت نہیں ہے، کہہ دو کہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، مجھ سے دوری تمہارے لیے ایک خوش کن خوشی ہے۔ اس سے وہ قدم پیچھے کو ہوتے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا اس نے، ارسم پلیز چھوڑو میرا ہاتھ، اب میں وہ پہلے والی زویشا نہیں جسے تم ڈرا کر دھمکا کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر لوگے۔ کچھ چیزیں انسان کو توڑ دیتی ہیں مگر اس کو مضبوط بھی بنا جاتی ہیں، اس لیے مجھے اب تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑی ہمت سے وہ کہہ پائی تھی، مجھے معاف کر دو زویشا، میں غلطی پر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی، کبھی تم سے محبت تھی اور رہے گی، اور اس کا ثبوت تمہارا میرے نکاح میں ہونا ہے۔ بدلہ ہوتا تو تم زمین کے نیچے ہوتی، نہ کہ میرے مقدر میں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے کہا تھا اس نے، اس کی موجودگی، اس کا احساس، اس کی بے رخی کو بھول کر وہ بس اسے قریب رہنا چاہتا تھا۔ محبت کرتے ہیں نا مجھ سے تو ایک احسان کرے، مجھ پر چھوڑ دے مجھے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے نفرت سے اس کی نم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے وہ چلائی تھی اور اسے دور ہوئی تھی، پلیز زش،
یہ مت کرو، نہ جانے کب سے، مگر مجھے تم اپنے وجود کا حصہ لگتی ہو۔ مجھ سے الگ کر کے خود کو مجھے مات مارو پلیز، میں قسم کھاتا ہوں تم سے کوئی دھوکہ کوئی فریب نہیں کیا میں نے۔ میری محبت صرف تم سے تم تک تھی۔ جب یہ جانتا تھا کہ تم پاپا کے قتل کی بیٹی ہو، اور اب جب یہ جانتا ہوں کہ تمہارے پاپا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے پھر سے اس تک قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وہ اچھا اب سمجھی میں، اب آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو آپ نے سوچا چلو حاصل کر لیا جائے۔ واہ ارسم سلطان چودھری، آپ کے عشق کی داستان! مگر پتہ ہے کیا عشق میں شرک نہیں ٹھہرتے، اور اگر ٹھہرایا جائے تو یا تو عشق مر جاتا یا شرک، اور آپ نے اپنے عشق کو اس دن پانی میں ڈوبنے دیا تھا اور اپنے شرک کو بچا لیا تھا۔ جائیں زینب ذکا اللہ کے پاس، آپ کو آپ کا شرک مبارک، طلاق کے پیپر آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ لمبے لمبے ڈاک برتی باہر کی طرف بڑھی تھی، اور باہر کھڑے ہیثم کو دیکھے بغیر فلیٹ کا بیرونی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ ارحم نے اندر آ کر اس کو ساتھ کھڑے کو ہلایا تھا، جس کے جاتے قدم دیکھ کر سن کھڑا تھا جبکہ گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا میں اب کبھی اسے حاصل نہیں کر سکوں؟ کیا اس نے واقعی میری زندگی سے اپنے قدم باہر نکال لیے؟ وہ تو شاید بہت پہلے جا چکی تھی۔ ارحم، اس نے دروازے کی طرف نظریں گاڑے کہا تھا، وہ واپس آئے گی ارسم، وقتی غصہ ہے بس۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کو آزاد کر دوں۔ کیا اس کو آزاد کر کے میں اسے اپنی محبت کا ثبوت دوں؟ کیا انصاف ہے ارحم؟ وہ اسے گلے لگتے سسکنے لگا تھا، اس کو دل کاٹ کر رہ گیا تھا۔ پلیز ارسم خود کو سنبھالو، ہم مل کر اسے سمجھائیں گے، وہ سمجھ جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو تسلی دیتے کہا تھا اس نے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ٹھیک کہتی ہے، میں نے شرک کیا تھا بیوی کے سامنے، کسی اور کو محبت ٹھہرا کر، اور پھر میرا عشق مر گیا۔ اب میں اپنے عشق کی خوشی دیکھوں گا، میں اسے اس کی خوشی کے لیے آزاد کر دوں گا۔ اس نے آرام سے الگ ہوتے فیصلہ سنایا تھا، تم پاگل پن کیوں کر رہے ہو ارسم؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ارسم کے پیچھے بھاگا تھا ارحم، مگر تب تک وہ گاڑی بگا کر لے جا چکا تھا۔ ارے ڈونا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ یہاں پر ڈونا کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تو بہت بہتر ہوں پہلے سے، آپ بتائیں کیا سین ہے؟ بڑی رونق شونق لگی ہوئی ہے۔ اور ارسم بھائی اور بھابھی ٹھیک ہوں گے؟ اس نے قریب بیٹھتے دھیمے لہجے میں کہا تھا، ہاں الحمدللہ، بس آنے والے ہوں گے وہ لوگ بھی، تم بھی تیاری کر لو، کل ولیمہ ہے سب کا، تو اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایہاب نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، ریلی واہ مزے ہیں آپ کے، اور ایشو اور ہم زینہ والا مسئلہ حل ہوا؟ اس نے پوچھا تھا، فی الحال تو بس چل رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا، یہ ہمنا کسی بل میں جا کر چھپ گئی ہے، وہ نکلے تو کچھ ہو۔ خیر ہیثم دیکھ رہا ہے اس مسئلے کو، اس نے بتایا تھا، اوکے میں پھر ذرا فاح کی طرف جا رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ ڈونا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اچھا تم فاح کی طرف جا رہے ہو تو پھر ایسا کر دو، دعا کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ منتہا سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، اور شیری کو بھی لیتے جاؤ۔ ہاں سیولی، اس نے ڈونا سے کہا تھا۔ اوکے آپ کے سسرالی ہیں؟ ڈونا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کوئی نہیں بیٹا ہنس لو، کل کو تم پر بھی یہ دن آئے گا، پھر پوچھوں گا۔ ایہاب نے اس کے پیٹ پر پنچ مارتے کہا تھا، توبہ ہے ایہاب بھائی، کچھ بھی بولتے ہیں آپ، اللہ رحم کرے مجھ پر، میں ویٹ کر رہا ہوں باہر، جس دعا بد دعا کو بھیجنا ہے بھیج دیں، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ اس لڑکے نے مجھے بد دعا بولا؟ ایہاب بھائی مجھ سے پیچھے سے آتی دعا نے کہا تھا، او یار ٹرزن بن کر جھپٹ نہ پڑنا اس پر، معصوم بچہ ہے، وہ ہاتھ ہولا رکھنا۔ اس نے اسے منع کیا تھا، دیکھ لیتی ہوں اس معصوم کو میں، چلو شیری، اس نے بھویں اچکاتے کہا تھا، اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ دونوں پیچھے بیٹھے تھے۔ میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، ایک آگے آ کر بیٹھے۔ ڈونا اس نک چڑی لڑکی کی طرف دیکھتے کہا تھا، خبردار شیری، بیٹھے رہو یہیں پر۔ شیری کو نیچے اترتا دیکھ دعا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، تو مسٹر تم جیسے 1.5 فٹیوں کو تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرائیور بھی کبھی رکھوں گی؟ دعا صدیقی کا لیول بہت اوپر کا ہے، چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ بالوں کو شانوں پر ایک ادا سے ڈالتے وہ بولی تھی، تم نے مجھے 1.5 فٹیا کیسے بولا؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، منہ سے بولا ویسے جیسے تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بد دعا بولا تھا، تو حساب برابر، میں کسی اور کا ادھار نہیں رکھتی مسٹر 1.5 فٹیے۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے کہا تھا، مجھے 1.5 فٹیا ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم بڑی خود کوئی ڈبل سٹوری ہو، مشکل سے 1 انچ لمبا ہوگا تمہارا قد مجھ سے۔ اس نے بھی حساب نہیں رکھا تھا، تم تو افو دعا اپی پلیز نا، مجھے منتہا اپی سے ملنا ہے، اور انہیں تائی کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی بتانا، اور آپ لوگ اپنا کھڑا کھول کر بیٹھے، پلیز چلیں آپ بھائی۔ اس نے ڈونا سے ریکویسٹ کی تھی، اوکے لیٹس جمپ۔ ڈونا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے کہا تھا، تمہیں چھوڑو گی نہیں بونے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی جو صاف اور واضح سنا تھا ڈونا نے۔ کیا مطلب ہے کہیں نہیں ہے؟ تم لوگوں نے ٹھیک سے چیک کیا؟ کیوں نہیں ہے کہیں؟ وہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئے؟ 2 دن سے میری بیٹی غائب ہے، وہ چیخا تھا، اپنے کرندوں پر بھڑکا تھا۔ جیل سے رہا ہوتے ہی اس نے ہمنا کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، مگر اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سر ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔
یہی نہیں، ہم نے ارحام، اشال اور حسم کا بھی پیچھا کیا مگر ان کے پاس بھی نہیں ہے کوئی خفیہ بات بھی ہمیں پتہ نہیں چلی جس سے پتہ لگ سکے کہ اس سب کے پیچھے وہ ہیں۔ ایک کارندے نے کہا تھا عبدال نے مدد کی تھی نہ اس لڑکی کو بگانے میں، تم لوگوں نے عبدال پر نظر رکھی؟ ذکی نے پوچھا تھا، جی سر، ہمیں عبدال کہیں نظر نہیں آیا، ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے کرندے نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ پاپا، ایک دم سے اس کے کانوں میں ہمنا کی آواز پڑی تھی، میرا بچہ ہمنا کہاں تھی تم؟ کیا ہوا؟ یہ چہرے پر چوٹیں کیسی ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ مجھے بتاؤ، ذکی نے اسے گلے سے لگاتے پوچھا تھا پریشانی سے۔ اوہ کچھ نہیں پاپا، میرا ایک رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پھر میں ہاسپٹل رہی، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہوں گے۔ اب تو میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا بہت، زینب کو کھوج کو، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، خیال رکھو اپنا اور اب کچھ دن گھر سے باہر نہ نکلنا، اسے تاکید کرتے کہا تھا اس نے۔ جی پاپا، میں کچھ دیر ریسٹ کر لوں۔ دماغ میں ایک مثبت تیار کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ لفافہ پہنچا دیا تھا اس تک؟ میک نے اپنے سامنے موجود خاص بندے سے پوچھا تھا۔ جی پہنچا دیا تھا، بلکہ وہ نرس بتا رہی تھی کہ اس کے جاتی ارسم نے وہ لفافہ کھولا بھی تھا۔ اس شخص نے بتایا تھا، گڈ، ویری گڈ، اب اگلا کام بھی تمہیں یاد ہے نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی سر، وہ بھی ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے تصدیق کروائی تھی۔ گڈ، اب ہمنا ذکا اللہ کی ایک ایک رپورٹ مجھ تک فراہم کرنی ہے۔ تم نے اگرچہ میں نے اس کو ڈرا دھمکا دیا کہ اس کی باڈی میں چپ ہے اور اس کو پوائزن کی ڈوز دی، مگر یہ صرف اس کو کہنے کی حد تک تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سامنے والے کو مارنے سے زیادہ اس شک میں مبتلا کرنا کہ وہ ہماری نظروں کے نشانے پر بہترین عمل ہے۔ اب بہت جلد ہم اپنے آخری ٹارگیٹ تک ہوں گے، تب تک مجھے ایک ایک خبر، ایک ایک رپورٹ چاہیے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا، کہتے وہ چلا گیا تھا کیونکہ میک نے اسے جاننے کا اشارہ کیا تھا۔ ارسم، پھوپھو کی جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تم سب نے مجھے بتایا تک نہیں؟ میں کہتی تھی نا کہ میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے، کچھ ہو جاتا تو۔ جب سے مسز رنداوا کو پتہ چلا تھا وہ ہلکان ہو رہی تھی، کبھی صدقے دے رہی تو کبھی اس کی نظریں اتار رہی ہیں۔ ماما، بس جو ہو گیا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ارسم اب ٹھیک ہے اور ہم سب بھی رہی بات ہمنا کی تو اس سے نبٹ لے گئے ہم۔ اشال نے کہا تھا، بس اب مجھ سے کبھی تم لوگوں نے ہیکنگ پر جاننے کی اجازت مانگی تو دیکھنا، اس قصے کو اب ختم سمجھو۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، پھوپھو قصہ تو ختم ہو چکا، اس ہیکنگ کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے، میرے اس شوق نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ کہتے وہ سب کی طرف دیکھے بغیر اٹھا تھا وہاں سے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ میں کہتی تھی ارسم کہ تم پچھتاؤ گے بہت، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس بچی کو بھی اپنی مرضی کی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے کہا تھا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین، اور چینل کو سبسکرائب نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔